آپ کے سبھی بیٹے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، آپ نے اپنے بیٹوں کو پوچھا، میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایمان بچانے کے لیے اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ میں تو ایمان بچا لیا، لیکن جو میری نسل ہے، جو میرے بچے ہیں، جو میری بچیاں ہیں، ان کا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیسے ایمان ان کا بچے گا؟ میرے بھائی، آج تعلیم میں بھی، تعلیم کے طریقوں میں بڑا غلو کیا جا رہا ہے۔ سارے اسکول کالجز میں آپ دیکھیں گے ڈرامائی شکل میں لوگ تعلیمی مضمون کو پیش کرتے ہیں، ڈرامائی شکل میں، ناٹک کے شکل میں، میوزک کے شکل میں، موسیقی کی شکل میں۔ یہ اسلامی شعار نہیں ہے، یہ اسلامی دستور نہیں ہے۔ اس سے اسلام اندر نہیں آئے گا، اس سے اسلامی تہذیب نہیں بنے گی، اس سے اسلامی اخلاق پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ ماضی میں جائیے، پچھلے زمانے میں جائیے، جن لوگوں نے اسلامی تعلیم ہو یا غیر اسلامی تعلیم ہو، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ اس طرح سے نہیں کی ہے۔ غربت کے زمانے میں سوکھی روٹی کھا کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ماضی میں لوگوں نے ایڑی چوٹی کی محنت کر کے، راتوں کو اٹھ کر کے، تہجد کی نماز پڑھ کے، توبہ کر کے، ایک طرف اللہ کو منایا، دوسری طرف کتابوں کو یاد کیا، اپنے بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھا کیا، تب جا کر کے علم آیا۔ علم ایسے نہیں چلایا۔ امام بخاری ایسے نہیں بن گئے، امام مسلم ایسے نہیں بن گئے، امام ترمذی ایسے ہی نہیں بن گئے، امام ابو داؤد ایسے ہی نہیں بن گئے، امام اعظم ایسے نہیں بن گئے، امام محمد ایسے نہیں بن گئے، اور امام مالک ایسے نہیں بن گئے۔ یہ بڑے بڑے ائمہ حضرات جو ہیں یہ ایسے نہیں بنے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ کے اللہ کو ایک طرف منایا کرتے تھے تو دوسری طرف کتابوں کو یاد کیا کرتے تھے، اور کتابوں کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کتاب کے حاشیہ کو پڑھنے کے لیے، بین سطور کو پڑھنے کے لیے کتاب کو نہیں گھماتے تھے بلکہ خود گھوم جاتے تھے اور کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ایمان کو بچانے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم کیسی ہو؟ تعلیم ایسی ہو جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ میرے بھائیوں، قرآن کی سب سے پہلی وحی، قرآن کی سب سے پہلی وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبوت آپ کو ملنے والی تھی تو آپ کو شوق پیدا ہوا کہ ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، تو آپ غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں اللہ کا دھیان کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اوپر وحی آئی، فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا اقرأ، پڑھ۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر کہا اقرأ، پڑھ۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور تھوڑا سا دبایا، چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے بار حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرأ وربک الاکرم۔ مطلب کیا تھا؟ سینے سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، جو یہ علم ہے، یہ سینے سے سینہ میں منتقل ہوتا ہے، ایک سینہ سے دوسرے سینہ میں منتقل ہوتا ہے۔ استاد اور شاگرد کا تعلق جتنا پاکیزہ ہوگا اتنا زیادہ علم آئے، اتنا زیادہ علم آئے۔ جی
جائیداد میں حصہ ملتا ہے نسب کے تسلسل سے، اور علم میں حصہ ملتا ہے سند کے تسلسل سے۔ یہ سند ہے جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے جی، یہ جا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ سند کا تسلسل ہے۔ جو لوگ عالم بنتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں، ترمذی پڑھتے ہیں،